الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ ہمارا جو پچھلا سبق تھا اس کا عنوان کیا تھا؟ اسلام، یعنی اسلام ہے کیا؟ ہم لوگ یہ سنتے آئے ہیں کہ ہمارا دین اسلام ہے، تو آخر یہ دین اسلام ہے کیا؟ اس کو سمجھنے کے لیے میں نے آپ کے سامنے 5 سوالات قائم کیے تھے۔ بعد میں جیسے ہی درس ختم ہوا ایک بچے نے اور سوال کیا، 6واں سوال بھی ہمارے سامنے آیا، وہ یہ کہ اسلام آیا کیوں ہے، یعنی اسلام کا مقصد کیا ہے؟ تو یہ 6 سوالات ہمارے سامنے آئے۔ نمبر 1 کیا تھا؟ اسلام کیا ہے؟ ظاہر ہے اس کے بہت سی چیزیں اس میں آتی ہیں، لیکن مختصراً جو اس کے لفظ کے، یعنی یوں سمجھیے کہ اس سوال کو یوں کر لیجئے کہ اسلام کے معنی کیا ہے؟ کیا ہے معنی اسلام کے؟ ہاں، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا، سپرد کرنا، اللہ کی فرما برداری کرنا، یعنی وہ جیسا کہے بس ویسے ماننے کے لیے تیار۔ تو مسلم کون ہوا؟ پورا بتائیے۔ ہاں، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، یعنی مسلمان وہ ہے جس کا جینا، جس کا مرنا، جس کا اٹھنا، جس کا بیٹھنا، جس کی ہر ایکٹیویٹی کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے ہو۔ تو اب سوال یہ ہے، کیا ہم مسلمان ہیں؟ ہم مسلمان ہیں نا؟ تو کیا یہ صفت ہمارے اندر ہے؟ کیا ہم نے واقعی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے؟ جی سوال ہے نا، یہ اپنے آپ سے ہمیں سوال کرنا ہے کہ اسلام شبد کے معنی ہی یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دوں، اللہ کے سامنے سرنڈر کر دوں، یعنی میرا کوئی وجود نہیں، سب کچھ میں اپنے رب کے اشارے پر چلوں گا۔ کیا یہ آج تقریباً جو بھی مسلمان ہیں 20% پوری دنیا میں، کیا یہ 20% مسلمان اس صفت کے ساتھ ہیں؟ بتائیے، یہ ان کے اندر وہ ہے صفت کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے؟ اس کی ادنا مثال سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اصل تو چاہیے مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا 24 گھنٹہ کس کے لیے ہو جائے؟ اللہ کے لیے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا 24 گھنٹہ اللہ کے لیے تھا، آپ کا سونا بھی، یہاں تک کہ آپ کا کھانا بھی، آپ کا کسی سے بات کرنا بھی، وہ سب اللہ کے لیے ہوتا تھا۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز رکھی ہے، جس میں زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے لگتے ہیں۔ کتنے % مسلمان پڑھتے ہیں 5 وقت کی نماز؟ یعنی ہم اپنے آپ کو 1 گھنٹے کے لیے بھی اللہ کے سپرد نہیں کر پا رہے ہیں۔ کیسے مسلم ہوئے؟ اس کا مطلب ہے کمی ہے۔ تو یہ پہلی بنیادی چیز ہے، ہم سمجھ لیں کہ ہم مسلمان، مطلب یہ ہے کہ میری کوئی اچھا نہیں ہے، میری کوئی مرضی نہیں ہے، میرا اپنا کوئی جیون نہیں ہے۔ ایک ماننا، توحید کا مطلب ہے اللہ کو ایک ماننا، اپنے خدا کو ایک ماننا، یعنی اس پوری کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ایک ذرہ بھی اٹھتا ہے، ایک پتا بھی گرتا ہے، ایک میری پلک بھی جھپکتی ہے، ہاں، تو اس میں کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اور اس کرنے میں اس کا کوئی شریک ہے، ساجی ہے، پارٹنر ہے؟ نہیں۔ اب جب کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے تو عبادت کریں گے، بندگی کریں گے، پوجا کریں گے، وندنا کریں گے، یا یہ کہ قربانی کریں گے، تو کس کے لیے کریں گے؟ اللہ کے لیے، اسی ایک کے لیے، کیونکہ سب کچھ کرنے والی ذات وہی کی ہے۔ تو یہ ہے توحید۔ اسی کو ہم پہلے کلمے میں وہ کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے۔ اللہ ہی ہے جو میرا مالک ہے، خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، پالنے والا ہے، جلانے والا ہے، زندگی دینے والا ہے، موت دینے والا ہے۔ جب سب کچھ کرنے والا وہ ہے تو میں عبادت، بندگی صرف اسی کی کروں گا، اس کے علاوہ کسی اور کی نہیں کر سکتا۔ اس کو کہتے ہیں توحید۔ یہ پہلی دعوت ہے، یہی ایمان کی ہماری جڑ ہے، یہی جڑ ہے۔ اگر یہ مضبوط ہے تو ساری چیزیں پھر مضبوط ہوں گی۔ اس کو یوں سمجھیے جیسے یہ کمرہ ہے یا یہ بلڈنگ ہے، اس کا ایک فاؤنڈیشن ہے، بنیاد ہے نا، نیچے جو زمین میں ہے۔
اگر وہ فاؤنڈیشن مضبوط ہے تو یہ آگے کی پوری بلڈنگ مضبوط ہوگی. اگر وہ فاؤنڈیشن کمزور ہے تو یہ بلڈنگ کمزور ہو جائے گی اور ایک دن گر جائے گی. آج ہم مسلمانوں کی حالت کیا ہے کہ نماز میں کمی، روزے میں کمی، حج میں کمی، معاملات میں کمی، اخلاق میں کمی، ہر چیز میں کمی آ رہی ہے نا. تو کہیں نہ کہیں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا کہیں ہماری بنیاد جو ہے، ہماری فاؤنڈیشن، وہ کمزور تو نہیں ہو رہی ہے، وہی کمزور ہو رہی ہے. تو اس کو بنانے کی ضرورت ہے، اس کو اور سمجھنے کی ضرورت ہے، اس پر اور محنت کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ ایمان، وہ توحید کے بعد پھر دوسری چیز آتی ہے، یعنی ایمان ہی کا حصہ دوسرا حصہ کیا ہے؟ رسالت. رسالت کا کیا مفہوم ہے؟ رسالت کہتے ہیں پیغام کو، میسج کو رسالت کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم بنایا ہے کہ تمام انسانوں کو اس دنیا میں پیدا فرمایا. ان کی ہر ضرورت کا انتظام کس نے کیا؟ اللہ ہی نے کیا. مثلا مجھے پیاس لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے پانی کا انتظام کیا ہے نا. مجھے بھوک لگتی ہے، اللہ نے کھانے کا انتظام کیا ہے. میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ نے دواؤں کا انتظام کیا. یعنی میری ہر بیسک نیڈس یا ہر چیز مجھے پرووائڈ کر رہا ہے میرا رب اللہ تعالیٰ، ہے نا. اسی طرح میری جو اندر آتما ہے، روح ہے، اس کی بھی ایک نیڈ ہے. اس کی نیڈ یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو یاد کرے، اپنے رب کو پہچانے. اب آپ نے دیکھا ہوگا یہ بالکل یعنی بالکل عام بندہ، عام انسان، اس کے دل میں بھی کبھی نہ کبھی جاگتا ہے کہ میں اپنے رب کو پوجوں، میں اپنے رب کو یاد کروں. تو کچھ نہیں تو وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کے اس سے دعائیں کرتا ہے، کبھی اس کی دہائی دیتا ہے، کبھی کسی اور کی پوجا. یعنی اس کے اندر کی آتما یہ کہتی ہے کہ وہ اسے پوجے. تو اللہ تعالیٰ نے ہماری اس بیسک نیڈ کے لیے، ہماری اس ضرورت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک انتظام کر رکھا ہے. جیسے پانی برستا ہے، کس لیے؟ تاکہ ہمیں پانی ملے. کھیتیاں اگتی ہیں اس لیے تاکہ ہمیں اناج ملے، کھانا ملے. یہ آکسیجن کا سسٹم اس لیے ہے، ہوائیں اس لیے چلتی ہیں کہ ہمیں اور آپ کو سانس لینے اور آکسیجن لینے کی ضرورت ہے. اس لیے اسی طرح ہماری ضرورت ہے کہ ہم اپنے رب کو پہچانیں، اپنی اس دنیا کو بھی کامیاب کریں اور آخرت کو بھی کامیاب کریں. تو اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی کا انتظام خود کیا ہے، اس کا بھی خود ہی انتظام کیا ہے. وہ کیا کہ اس نے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کو بھیجا، جو ہمیں ہدایت اور رہنمائی اور ہماری گائیڈنس کے لیے آتے ہیں. تقریباً 1,24,000 نبی اور رسول اس دنیا میں آئے. سب کا کام کیا تھا؟ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے بندوں کو اللہ کا میسج، اللہ کا پیغام پہنچانا، انہیں بتانا کہ تم یہ جیون کیسے گزارو گے، انہیں یہ بتانا کہ تمہارا یہ جیون کیسے کامیاب ہوگا، اور مرنے کے بعد تمہارا ایک بڑا جیون ہے جو ہمیشہ کا جیون ہے، وہ کیسے کامیاب ہوگا. اس کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم رکھا ہے، وہ ہے رسالت. اسی سلسلے کا نام رسالت ہے کہ اللہ تعالیٰ پیغام بھیجنے کا، میسج بھیجنے کا ایک انتظام ہے. اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک انبیاء اور دوسرے کتابیں. انبیاء رسول ایک ہی ہو گئے. یعنی اللہ تعالیٰ ہمیشہ انسانوں کے پاس دو چیزیں بھیجتے ہیں. نمبر ایک، انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام آتے ہیں اور ان کے ساتھ کتابیں آتی ہیں، یا کتابیں نہیں آتی تو اللہ تعالیٰ کا میسج آتا ہے ان کے ساتھ، اس کا پیغام آتا ہے. تو ان نبیوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کتابیں یا وہ اللہ کا میسج اللہ کے بندوں تک پہنچا دیں، ایک کام. دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ ان کتابوں پر یا اللہ کے ان احکامات پر، اس میسج پر خود عمل کر کے ان کو دکھا دیں، یعنی آئیڈیل بن کے دکھا دیں. مثلا قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، تو قرآن گویا تھیوری ہے، تھیوری آف اسلام کیا ہے؟ قرآن ہے. اس کا پریکٹیکل کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جیون، آپ کی زندگی، آپ کی سیرت، آپ کی سنت، اس کا پریکٹیکل ہے. تو یہ دو چیزیں تقریباً ہمیشہ رہی ہیں، ایک اللہ کا پیغام یعنی اللہ کی طرف سے رہنمائی، اور دوسری طرف سے اللہ کی طرف سے ایک رہنما مقرر کیا جاتا ہے جو ہمیں باقاعدہ انگلی پکڑ کر سکھاتا ہے کہ تمہیں کیسے جیون گزارنا ہے.
تمہیں کیسے اللہ کو ماننا ہے، اسی کا نام رسالت ہے۔ رسالت سمجھ میں آ گئی؟ تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، نہیں، بلکہ ہم ایمان مفصل میں پڑھتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، یعنی سارے انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر آئے، جتنے نبی آئے، رسول آئے، سب برحق ہیں، سچے ہیں، ہم ان کو سچا مانتے ہیں اور ہم ان پر ایمان لاتے ہیں، ہم ان پر ایمان لاتے ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کو نہ مانے تو ہم مسلمان نہیں ہیں۔ ہمیں ان کتابوں پر بھی ایمان لانا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھیں وہ سچی ہیں، ہم ان پر ایمان لاتے ہیں۔ جو کچھ اللہ نے کہا تھا سب کچھ سچا ہے، ہم ان پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آج اللہ نے ان تمام کتابوں کا گویا فائنل ایڈیشن قرآن مجید کے طور پر ہمارے سامنے رکھ دیا ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب آ جائیے تیسری چیز، آخرت۔ ہماری یہ جو دنیا ہے، یہ جو زندگی ہے، اس کو دنیا بولتے ہیں، دنیا کہتے ہیں قریب کی چیز کو، اور آخرت بولتے ہیں جو بعد میں آنے والی چیز ہے۔ تو دو زندگی ہے ہماری، ایک دنیا اور ایک آخرت، ایک قریب والی جو ہم جی رہے ہیں اور ایک جو آفٹر ڈیتھ ہے، یعنی مرنے کے بعد شروع ہوگی۔ تو مرنے کے بعد جو جیون شروع ہوگا اس کو آخرت بولتے ہیں۔ اب اس میں الگ الگ مراحل ہیں، مثلا سب سے پہلے ہمیں موت آتی ہے، موت کے بعد ہم قبر میں پہنچتے ہیں، قبر میں پھر حساب و کتاب ہوگا، اس کے بعد ایک دن قیامت قائم ہوگی نا، قیامت قائم ہوگی۔ اب قیامت کے دن سارے انسان اول تا آخر سب اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے، سب کو حساب و کتاب دینا ہے۔ جو کامیاب ہوا اسے اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ گویا یہاں آخرت میں بھی دو ٹھکانے ہیں، ایک جنت اور ایک جہنم۔ اب جو لوگ اس دنیاوی زندگی میں اللہ کو مان کر، اللہ کی مان کر، اللہ کے احکامات پر عمل کر کے، نبیوں کی مان کر اس دنیا سے جائیں گے، وہاں کامیاب ہوں گے اللہ کے سامنے، وہ کہاں جائیں گے؟ جنت میں۔ اور جو ناکام ہوں گے، جن کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا، جنہوں نے کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، بدعمالی کی ہے، اللہ کو نہیں مانتے، رسول اللہ کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، ان کی خلاف ورزی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، پاپ کرتے ہیں، تو ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ اور یہ آخرت ہمیشہ ہمیش کی ہے۔ اگر ایمان والے ہیں تو ان کے لیے جنت ہمیشہ ہمیش کی ہے، اور اگر ایمان والے نہیں ہیں تو ان کے لیے ہمیشہ ہمیش کی جہنم ہے، جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ یہ ہے بہت مختصر اور بالکل ہلکی زبان میں ہم یہ سمجھ جائیں کہ اسلام کیا ہے۔ اب اس کے بعد مرحلہ آتا ہے ارکان اسلام کا، انشاءاللہ وہ اگلی مجلس میں ہم گفتگو کریں گے اس پر، لیکن یہاں ایک بات جو ہمیں آپ کو بہت اچھی طرح سمجھانی ہے وہ اور سنیے۔ یہ جو اسلام ہے، اسلام دھرم یا اسلام دین، اس کے معنی میں نے آپ کے سامنے بات یہ رکھی کہ فرما برداری کے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے کے ہیں۔ یہ دین ہے تمام انسانوں کا۔ اب میں آگے ایک بات کہنے جا رہا ہوں، اس کو غور سے سنیے کہ یہ صرف تمام انسانوں کا ہی دین نہیں ہے، یہ بلکہ پوری کائنات کا، پوری یونیورس کا دین ہے۔ سمجھیے آپ، یہ گویا ہماری پوری دنیا ہے اور یہ انسان ہے۔ پوری دنیا میں ہمارا یہ ارتھ، یہ زمین، یہ سورج، یہ اور الگ الگ جو سیارے ہیں، سارے گلیکسیز ہیں، یہ اور جانور ہیں، درخت ہیں، کھیتیاں ہیں، سمندر ہیں، پہاڑ ہیں، سیارے ہیں، یہ ہواؤں کا سسٹم ہے، جو کچھ بھی ہے ان سب کا بھی صحیح پوچھو تو جو دھرم ہے وہ اسلام ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ اب آئیے سنیے۔ اس کو اگر ہم اچھی طرح سمجھ جائیں تو ہم واقعی اللہ کی فرما برداری کرنے لگیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو قرآن مجید کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین میں جو کوئی بھی ہے، جو کچھ بھی ہے، سب اللہ کے لیے اپنے آپ کو سپرد کر چکے ہیں، اللہ کے حوالے کر چکے ہیں۔
کیسے؟ آپ سمجھیے، سورج کس کے حکم سے نکلتا ہے، کس کے حکم سے غروب ہوتا ہے؟ اللہ سے۔ زمین کس کے حکم سے یہ ٹھہری ہوئی ہے یا چل رہی ہے یا ہمارے لیے اتنا اچھا بچھونے کی طرح بچھی ہوئی ہے؟ اتنی تیزی سے گھوم رہی ہے، آپ سائنس میں پڑھتے ہیں، کس کے حکم سے؟ یہ سورج روشنی کس کے حکم سے دے رہا ہے؟ اللہ کے حکم سے۔ چاند یہ نور پھیلا رہا ہے، کس کے حکم سے؟ یہ درخت اگتے ہیں، کس کے حکم سے؟ یہ کھیتیاں اگتی ہیں، کس کے حکم سے؟ یہ ہوائیں چلتی ہیں، کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ یعنی کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ سنو آپ، چاہے وہ چاند ہو، سورج ہو، ستارے ہو، زمین ہو، آسمان ہو، جو کچھ بھی ہے کائنات میں۔ اور آگے کی بات سنیے، ان میں سے کسی کو یہ اختیار بھی حاصل نہیں ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر سکیں۔ کبھی آپ نے ایسا دیکھا کہ جیسے آم کا پیڑ ہے، آم کا درخت ہے، اس پر پھل آتا ہے، کس چیز کا؟ آم کا۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ اس نے جو ہے نیم کا پھل دیا ہو؟ کبھی نیم کا پھل جو ہے، نیم کا پیڑ آم کا پھل دیا ہو؟ کبھی ایسا ہوا کہ سورج نے جو ہے آج نکلنا چھوڑ دیا؟ کبھی ایسا ہوا کہ زمین ٹھہر گئی؟ کبھی ایسا ہوا کہ یہ ستارے سیارے آپس میں لڑ گئے؟ بلکہ وہ گیلیکسیز کا جو نظام ہے آپ دیکھیں گے کہ جن کی جو ٹائمنگ فکس ہے اسی ٹائمنگ پہ ہے، وہ جن کی جو جگہ فکس ہے اسی جگہ پر وہ گھوم رہے ہیں وہ۔ یعنی یہ پوری کائنات میں اللہ ہی کا حکم چل رہا ہے نا؟ اسی کا نام اسلام ہے۔ وہ سب فرما بردار ہیں اللہ کے۔ اللہ نے بادھ کر دیا، اللہ نے مجبور کر دیا ہے کہ تم ہل نہیں سکتے میرے حکم کے مطابق، یعنی میرے حکم کے خلاف تم ایک ذرہ برابر بھی نہیں چل سکتے۔ ایسا ہے نا؟ اللہ کے حکم کے بغیر بھی یہ ہوا چل سکتی ہے؟ خود ہمارے سسٹم میں، باڈی میں جو چیزیں ہیں، کیا میری یہ آنکھ اللہ کے حکم کے بغیر دیکھ سکتی ہے؟ کیا یہ میری انگلیاں اللہ کے حکم کے بغیر ہل سکتی ہیں؟ آپ ایک ایک چیز، میرا جو ہارٹ پمپنگ کر رہا ہے تو کیا یہ اللہ کے حکم کے بغیر کر رہا ہے؟ میرا مائنڈ جو کام کر رہا ہے وہ اللہ کے حکم کے بغیر کر رہا ہے؟ نہیں، اللہ نے ان سب کو اپنے اپنے کام پر لگا دیا ہے۔ کیسے؟ ان کو کمپلسری کر دیا ہے کہ تم کو کرنا ہی ہے، اس سے ہٹ کے تمہارے اندر طاقت ہی نہیں ہے کرنے کی۔ کیا طاقت ہے کسی میں؟ اتنا بڑا سورج ہے، ہماری زمین سے کتنا گنا بڑا، لیکن اس میں چھمتا نہیں ہے کہ وہ اپنی ٹائمنگ سے ایک سیکنڈ پہلے بھی نکل آئے یا ایک سیکنڈ بعد نکل آئے۔ سب ٹائمنگ فکس ہے، جگہ فکس ہے۔ وہ اللہ نے ان کو کمپلسری کر دیا ہے کہ میرے حکم کو تم کو فالو کرنا ہی ہے، اس سے تم ہٹ نہیں سکتے۔ یہ پوری کائنات میں، گویا یوں کہیے آپ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کائنات بنائی۔ جیسے ہمارا یہ دیش آزاد ہوا 15 اگست کو، آزاد ہوا، ملک مل گیا ہم کو، تو ہم نے کیا کیا؟ سب سے پہلے اس کا ایک قانون بنایا، اس کا ایک سمویدھان بنایا، ہے نا؟ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کائنات جب بنائی تو اس پوری کائنات کا ایک سمویدھان بنایا، ایک قانون بنایا، اس کا نام ہے اسلام۔ تو باقی اب کائنات کی ایک ایک چیز پر یہ سمویدھان لاگو ہے، سمجھے؟ کوئی چیز اس سے ہٹ نہیں سکتی۔ اور وہی سمویدھان اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جو انسان بنایا ہے، اس کائنات کی سب سے انوکھی چیز، سب سے پیاری چیز، سب سے اشرف، سب سے اشرف المخلوقات جس کو کہا جاتا ہے، یعنی سب سے سپر چیز، سب سے اچھی چیز، وہ کیا تھی؟ انسان۔ سب سے اچھی مخلوق انسان۔ تو انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی اسلام دیا ہے، لیکن یہاں ایک چیز ہے، اس کو سمجھنا ہے بہت گہرائی سے، کہ ساری کائنات کو تو اللہ تعالیٰ نے کمپلسری کر دیا، اس کو اس سسٹم پر فکس کر دیا کہ یہ پنکھا ایسے ہی گھومے گا، ایسے گھوم رہا تو ایسے ہی گھومے گا، ایسے نہیں ہو سکتا، اب یہ نیچے نہیں آئے گا، اوپر نہیں جائے گا۔ ایسے ہی کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے، جس کو ہم سائنس کی زبان میں لاز آف نیچر کہتے ہیں، لا آف نیچر کہتے ہیں نا، لا آف نیچر، جیسے گریوٹی کیا ہے؟ ایک لا آف نیچر ہے، لا ہے یہ، ہے نا؟ تو یہ اللہ کے لاز جو ہیں، اللہ کے قوانین جو ہیں،
سمجھو آپ، سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ کائنات کے ذرے ذرے میں گویا فکس ہو گئی ہے، اس سے وہ ہٹ ہی نہیں سکتے. لیکن انسان کو فکس نہیں کیا اللہ نے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے، آزادی دی ہے. کس بات کی آزادی؟ کہ یہ جو دین اسلام ہے، اس کو یہ بڑے ہونے کے بعد، بالغ ہونے کے بعد اس کو یہ اختیار ہو گیا. اب چاہے تو یہ اس اسلام کو قبول کر لے، چاہے تو ریجیکٹ کر دے. اللہ تعالیٰ نے بات نہیں کیا ہے. کتنے کفار ہیں پوری دنیا میں، نہیں مانتے اللہ کو، نہیں مانتے توحید کو، رسالت کو، آخرت کو. اللہ تعالیٰ نے کسی کو پکڑا؟ نہیں پکڑا، کیونکہ پکڑنے کی جگہ یہ ہے آخرت. اللہ تعالیٰ نے آزادی دے دی، بلکہ یہ کہیے کہ امتحان کے طور پر اس دنیا میں بھیجا ہے ہمیں اور آپ کو. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنا کر جنت میں ایک تجربہ کرایا. غور سے سنیے، جنت میں ایک تجربہ کرایا کہ پوری جنت تمہاری ہے، جہاں چاہو کھاؤ پیو رہو عیش کرو، لیکن ایک درخت کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس کے قریب نہ جانا. کیا تھا ان کا امتحان؟ کہ سب کچھ تو تمہارا ہے، عیش کرو، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا. امتحان. اور ساتھ میں شیطان کو مہلت دے کر لگا دیا کہ تمہیں اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو بہکا لو. اب شیطان ادھر بہکانے لگ گیا. ہوتے 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 ایک مرحلہ آیا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، اس درخت سے کھا لیا انہوں نے، کھا لیا، غلطی ہو گئی. لیکن فوراً پھر اللہ سے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. نہیں، معاف ہی نہیں کیا، بلکہ اپنا محبوب بنا کر، نبی بنا کر اس دنیا میں بھیج دیا. لیکن صرف حضرت آدم کو نہیں بھیجا، ساتھ میں شیطان کو بھی بھیجا. اب یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں، حضرت آدم اور شیطان، حضرت آدم کی اولاد اور شیطان. اب میں آیا تو میرے ساتھ شیطان ہے، آپ آئے ہو تو آپ کے ساتھ شیطان ہے، آپ آئے ہو تو آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے. سب کے ساتھ شیطان ہے. اس دنیا میں، اس کائنات میں ہم بھی ہیں، شیطان بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی دے دی عقل دے کر کہ تم اپنی سوجھ بوجھ سے، میں تمہیں یہ سورج چاند زمین آسمان ان کی طرف فکس نہیں کروں گا کہ ایک روٹین ہے، صبح اٹھو گے تو سجدہ کرو گے، رکوع کرو گے، یہ کرو گے، وہ کرو گے، ایسا کچھ نہیں. تمہیں ہم نے عقل دے دی کہ تم اپنے اختیار سے، اپنی اچھا سے مجھے مانو، مجھ سے محبت کرو، میری عبادت کرو، میرا شکر ادا کرو، مجھ پہ بھروسہ کرو، مجھ سے دعائیں کرو، مجھ سے امید رکھو. تم اپنی اچھا سے، میں مجبور نہیں کروں گا. یہ اللہ نے کر دیا. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جس کا دل چاہے وہ کفر اختیار کرے، جس کا دل چاہے شرک اختیار کرے. اب ہم اسی لیے جب کوئی گناہ کرتے ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ پکڑنے نہیں آتے، اور اچھائی کرتے ہیں تو تب بھی پکڑنے نہیں آتے ہمیں. فیصلہ یہ ہے کہ اب جیون بھر تم اچھائی کی طرف چلتے ہو یا برائی کی طرف چلتے ہو. یہ آزادی ہے ہمیں کس چیز کا؟ اچھائی یا پھر برائی، کیا اختیار کرتے ہیں ہم. اب ساتھ میں جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے بہکایا تھا، ویسے ہی ہمارے ساتھ بھی شیطان ہے. شیطان ہے، وہ بھی بہکارا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے جنت بنائی، پوری رکھ دی کہ اس میں ساری چیزیں تمہارے لیے ہیں، کھاؤ پیو عیش کرو، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا. ایسے ہی یہ پوری دنیا ہمارے لیے بنائی ہے. یہ دنیا کی ایک ایک چیز ہمارے لیے ہے، یاد رکھیے، ہمارے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے. وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. جو کچھ بھی زمین میں ہے سب تمہارے لیے ہے. قرآن میں کہہ رہا اللہ تعالیٰ. لیکن اشارہ کر دیا کہ یہ درخت ہے، یہ درخت ہے، یہ درخت ہے، یہ درخت ہے، اس کے قریب نہ جانا. کیا مطلب؟ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، اس کے قریب نہ جانا. یہ اچھائی ہے، یہ اچھائی ہے، یہ اچھائی ہے، اسی کو اپنانا. بتا دیا لیکن مجبور نہیں کیا. اب ساتھ میں شیطان بھی ہے اور بیچ میں ہم ہیں. ایک طرف انبیاء، اب اللہ تعالیٰ نے کیا انتظام کیا، ہم پر احسان کیا کیا کہ میرے بندے ہیں، کمزور ہیں، یہ بہک جائیں گے، شیطان کے بہکاوے میں آ جائیں گے.
اس لیے انبیاء کو بھیجا، ہر دور میں کوئی نہ کوئی نبی آ کر ہمیں سمجھاتے رہے، بجھاتے رہے۔ ایک ایک نبی جو ہے 900 سال تک، 950 سال تک انسانوں کو سمجھاتے رہے۔ آج قرآن ہمارے پاس ہے، نبی کی سیرت ہے، علماء ہیں، اور یہ پورا جو دعوت کا سسٹم چل رہا ہے، یہ سارے، یہ کیا ہے؟ ہمیں شیطان سے بچانے کا نظام ہے کہ کسی طریقے سے یہ انسان شیطان کے بہکاوے میں نہ جائے، اپنی اس آزادی کا غلط استعمال نہ کرے۔ آج ہم اور آپ انسان کیا کر رہے ہیں؟ اس آزادی کا غلط استعمال کر رہے ہیں، کسی پر ظلم کرتے ہیں، کبھی جھوٹ بولتے ہیں، کبھی بے حیائی کا کام کرتے ہیں، کبھی چوری کرتے ہیں، کبھی زنا کرتے ہیں، کبھی شرک کرتے ہیں، کبھی ناانصافی کرتے ہیں، کبھی ظلم کرتے ہیں، کرتے نہیں کرتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اختیار ہمارے امتحان کے لیے دیا تھا، یاد رکھیے۔ جیسے ہی ہم اور آپ 15 سال کے ہوتے ہیں، یعنی بالغ ہوتے ہیں، وہیں سے میرا اور آپ کا امتحان شروع۔ اب موت تک ہر لمحے امتحان ہے، آپ کا بھی، میرا بھی، سب کا۔ ہیں یا یہ کہ ہم شیطان کی مان کر اپنے آپ کو کفر میں، شرک میں، زنا میں، چوری میں، دنیا بھر کے خرافات میں لگاتے ہیں۔ اس بات کا امتحان ہے۔ سمجھ میں آئی یہ بات؟ یعنی یہ دین اسلام پوری کائنات کا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ اصل میں یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہی رکھ دی ہیں، ہم سے بتانا چاہتے ہیں کہ جیسے یہ زمین میری فرما بردار ہے، میرے حکم کے خلاف ایک ذرہ برابر نہیں چل سکتی، یہ ہوا میرے حکم کے خلاف نہیں چل سکتی، یہ سورج میرے حکم کے خلاف نہیں چل سکتا، یہ درخت میرے حکم کے خلاف نہیں چل سکتے، یہ ایک چھوٹا سا کیڑا بھی میرے حکم کے خلاف نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اے میرے انسانوں، میرے بندوں، جن کو ہم نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، تم بھی میرے خلاف نہ چلو۔ اسی لیے یہ قرآن ہمارے پاس ہے، اسی لیے انبیاء ہیں، اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے۔ لیکن ہم سے یہاں کوتاہی ہو رہی ہے کہ ہم اپنی اس آزادی کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ گناہوں میں ملوث ہو رہے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ ہمارا دین اللہ تعالیٰ نے ہمارا کیا بنایا ہے؟ اسلام۔ اسلام کے معنی ہے اپنے آپ کو مکمل اللہ کا فرما بردار بنا لینا، اللہ کے سپرد کر دینا۔ اس کی بنیادی 3 چیزیں ہیں، یعنی بنیادی 3 عقائد ہیں۔ توحید، اللہ کو مان لینا، یعنی جس نے پیدا کیا ہے اس کو پہچان لینا، اس کو مان لینا۔ پھر اس نے اپنے انبیاء کے ذریعے سے، اپنی کتابوں کے ذریعے سے جو احکامات دیے ہیں، کیا کیا تمہیں جیون میں کرنا ہے اور کیا کیا نہیں کرنا ہے نا؟ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، اس کی ایک فہرست بتا دی ہے۔ یہ جیون کیسے گزارنا ہے، اس کا ایک طریقہ بتا دیا ہے۔ ویسے جیون گزارنا، ان انبیاء کی ماننا، ان کو ماننا، اور جو کچھ یہ پیغام دے اس کو ماننا، اس کو سمجھنا، اور پھر یہ عقیدہ رکھنا کہ جو کچھ بھی کریں گے ہم، ایک ذرے کے برابر بھی میں کروں گا تو وہ میرا نوٹ کیا جا رہا ہے، میرا ایک ایک عمل نوٹ کیا جا رہا ہے، مجھے اللہ کے سامنے جا کر حساب و کتاب دینا ہے۔ سورہ فاتحہ میں ہم بار بار پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، کہ اللہ تو مالک ہے بدلے کے دن کا، یعنی ایک بدلے کا دن، قیامت کا دن قائم ہوگا، صرف تو ہی مالک ہوگا، تو جس کو چاہے گا جو بدلہ دے گا، اچھائی کا بدلہ اچھائی ہوگا اور برائی کا بدلہ برائی، یاد رکھیے۔ تو یہ 3 بنیادی عقائد ہیں جس کو اسلام کہا جاتا ہے، اور یہی اسلام ہے جو اس پوری کائنات کا دین ہے، کائنات کا دھرم ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا فرما بردار ہے۔ لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے، اختیار دیا ہے، اس کو انگلش میں کہتے ہیں فریڈم آف چوائس۔ ہمیں چوائس کا اختیار ہے، میں چاہوں تو آپ کو سچ بتاؤں، چاہوں تو جھوٹ بتاؤں، یہ مجھے دونوں کا اختیار ہے۔ لیکن اگر سچ بتاؤں گا تو میرا رب مجھ سے خوش ہوگا، مجھے اس کا اچھا بدلہ دے گا، اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا، اور اگر برا کام کروں گا، بری چیزیں بتاؤں گا، تو پھر میرا رب ناراض ہوگا اور پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ جیسے یہ کائنات کا ذرہ ذرہ میرا فرما بردار ہے، میرے سامنے جھکا ہوا ہے، میرے ہر حکم کو مانتا ہے، اے انسانوں تم بھی میرے ہر حکم کو مانو۔
لیکن یہ اللہ نے زبردستی ہاتھ پکڑ کے نہیں کروایا. اگر اللہ چاہتے تو ہم سب سجدے کے سے سر اٹھا سکتے تھے, 24 گھنٹے سجدے میں ہی ہوتے. لیکن اللہ یہ نہیں چاہتا. اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم اپنی اچھا سے, اپنے اختیار سے, جیسے ایک بچہ جب ایگزام ہال میں جاتا ہے تو اس کو قلم اور کاغذ دے دیا جاتا ہے, جو چاہو لکھو. کچھ بچے گالی بھی لکھ کے آ جاتے ہیں, ہوتا ہے نا. تو کیا مطلب, ٹھیک ہے لکھو, تم کو جب رزلٹ آئے گا تب پتہ چل جائے گا. ایسے ہی ہر انسان کو, ہمیں اور آپ کو یہ اختیار دے دیا گیا ہے. یہ جیون بالکل کورے کاغذ کی طرح ہے جو ہمیں ملا ہوا ہے. ہم جب بڑے ہوتے ہیں 15 سال کے, تو یہاں سے ہمارا جیون اسٹارٹ ہوتا ہے. ہمارے امتحان کا ایک ایک لمحہ شروع ہوتا ہے. ہر لمحے میرا اور آپ کا امتحان ہوتا ہے. مثلا آپ کہیں جا رہے ہیں, کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. اندھیری کوٹری میں ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. کہیں بھی ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. جب اللہ دیکھ رہا ہے, ایک ایک چیز نوٹ ہو رہی ہے, اللہ کے پاس حساب دینا ہے, تو پھر اب سوچو کہ یہ جیون کیسے گزارنا چاہیے. ہر لمحے آپ امتحان میں ہیں. یہ اپنے اندر یہ اسپرٹ پیدا کیجئے, یہ احساس جگائیے کہ میں کہیں بھی ہوں, میں آپ کے خلاف سازش کر رہا ہوں, آپ نہیں معلوم, آپ کو نہیں معلوم ہے, کسی کو نہیں معلوم ہے, لیکن اللہ کو معلوم ہے. میں آپ کے خلاف کچھ کر رہا ہوں, کسی کو نہیں معلوم ہے. میں اندھیری کوٹری میں کچھ کسی کے خلاف کر رہا ہوں, کسی کو نہیں معلوم ہے. معلوم کس کو ہے؟ اللہ کو ہے. اور اسی بات کا اللہ میرا امتحان لے رہا ہے کہ میرا یہ بندہ کامیاب ہوتا ہے یا ناکام. کامیاب وہ ہوگا جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے گا, اسلام پر مکمل عمل کرے گا, مکمل مسلمان بن کے جائے گا اس دنیا سے, مکمل. اور پھر جو لوگ سچے مسلمان یا سچی فرم و برداری کر کے جائیں گے, وہ ان کا ٹھکانہ جنت ہے, اور جو نہیں کر کے جائیں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو یہ رہا آج کا ہمارا درس. اللہ تعالیٰ مجھے بھی, آپ سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے.